سوال پوچھا گیا ہے کہ دوران نماز اسپیشلی طور پر سجدے میں کوئی انسان اپنی خصوصی آرزو دعا کیا اردو میں مانگ سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ صرف سجدے کی بات نہیں، پوری نماز کے اندر کسی بھی رکن میں کسی بھی جگہ پر اگر کوئی انسان اردو میں یا کسی اور زبان میں جو عربی سے ہٹ کر وہ دعا مانگتا ہے تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، اس کی نماز باقی نہیں رہے گی، نماز فوری طور پر ٹوٹ جائے گی۔ تو اگر آپ دعا مانگنا چاہتے ہیں سجدے کی حالت میں یا رکوع میں یا جلسے اور قومے وغیرہ میں، تو کم از کم وہ دعا ہونی چاہیے جس کا تعلق مخلوق کے ساتھ نہ ہو یا ان سے مانگی نہ جا سکتی ہو، یعنی اللہ سے مناجات کے پر مشتمل کوئی بھی دعا، اور خصوصی طور پر کرنا بھی یہ چاہیے کہ وہ دعائیں مانگنی چاہیے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدے کے اندر یا باقی جو ہے وہ ارکان میں یا جگہوں پر جو آپ نے مانگی ہے، مختلف دعائیں تسبیحات کے علاوہ کوشش کی جائے کہ وہ کسی عالم دین سے پوچھ لی جائیں یا کسی ایسی مستند کتاب کے اندر سے پڑھ لی جائیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعائیں بھی مانگی ہیں، تو آپ بھی وہ دعائیں مانگ سکتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں وہ دعائیں پیش کر سکتے ہیں، لیکن وہ عربک ہونی چاہیے، عربی ان کی ورڈنگ ہونی چاہیے، نہ کہ وہ اردو کے الفاظ اور جو ہے وہ اس طرح کے کلمات ہوں۔ اگر اردو کے الفاظ اور کلمات ہوں، چاہے وہ جتنی مناجات والے یا اوزاری والے یا عجز نیاز اور اب تعبدیت والے ہوں گے، عبدیت والے ہوں گے، تو ایسا کوئی کلمہ بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا، فوری طور پر نماز اسی جگہ پر ہی جو ہے وہ فاسد ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی۔ تو لہٰذا رکوع میں اور سجود میں دعائیں مانگنا یہ آقا علیہ السلام سے ثابت ہے، تسبیحات سیٹ کر بھی آپ بھی مانگ سکتے ہیں، وہ آپ کسی سے اپنے محلے کے یا مسجد کے کسی مطلب عالم دین سے پوچھیں گے تو یہ حدیث کے اندر بھی ہے، اور پھر ان حدیث کی روشنی مختلف جو ہے فقہ کی کتابیں جو ان کے اندر بھی یہ نقل کیا گیا، بخاری شریف کے اندر بھی ہے کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یکثر ان یقول فی رکوعہ وسجودہ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ تو یہ کلمات سرکار اکثر و بیشتر جو اما عائشہ کہہ رہی کہ اپنے رکوع اور سجدے میں سرکار تسبیحات سیٹ کر بھی کہتے تھے، تو آپ بھی یہ کہہ سکتے ہیں، آپ بھی کوئی اس طرح کی دعا جو ہے وہ مسنون جو ہے وہ مانگ سکتے ہیں۔